دوستوں آج ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے اور تمام عالم اسلام کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام میرے بہن بھائیوں کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے سے کے بعد فوری طور پر دیکھیں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ پوری رات کے اندر کسی بھی وقت جس گھر میں یہ عمل کیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال خوشحالی اور برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ صرف 3 بار آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہے۔ آپ کو ایک بات واضح کر دوں، یہ بڑا خاص اور بڑا قیمتی عمل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہ اس رات کا خاص عمل ہے۔ دوستو یہ رات کوئی عام رات نہیں، اسے انعامات کی رات کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ صرف 3 بار یا وہابو پڑھ لے۔ یا وہابو نبی پاک کے نانا کا بھی نام ہے اور یا وہابو رب کی صفت بھی ہے۔ اللہ والو، یہ وہ نام ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج جتنا رزق، جتنی مال و دولت مانگنا چاہتے ہیں کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اور جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو آپ لوگوں کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ لوگوں کی نسلیں سنوار دی جائیں گی۔ رزق ہی رزق، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت آپ لوگوں کے گھر کی طرف رخ کر لے گی۔ یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، وہ سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ عمل ربیع الاول کے چاند رات کا عمل ہے، یعنی 1 تاریخ جو ماہ ربیع الاول کی پہلی رات ہوتی ہے، شب رات جس کو ہم لوگ چاند رات بھی کہتے ہیں، اس رات میں یہ تسبیح صرف 3 بار ایمان کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ یہ عمل اتنا زیادہ تیر بہدف ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ لوگوں کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ لیکن دوستوں ایک بات سوچنے والی بات ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری روزمرہ زندگی میں بھی اس محبت کی کوئی نشانی نظر آتی ہے؟ ہماری نماز میں، ہمارے زبان میں، ہمارے گھر کے ماحول میں، لوگوں کے ساتھ ہمارے برتاؤ میں یہ سوال کسی دوسرے سے نہیں، اپنے آپ سے ذرا پوچھ کر تو بتائیں۔ اللہ والوں، اسی لیے ربیع الاول شریف کے اس موقع پر جو آپ لوگ پہلے نمبر پہ عمل کریں گے وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستوں ذرا اس کلمے کو جلدی پڑھنے کی بجائے ایک مرتبہ رک کر سوچتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی ہماری اصل امید بھی اللہ سے، اصل مدد بھی اللہ سے، اصل بھروسہ بھی اللہ پر۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا تعلق بھی اپنے رب کے ساتھ ہی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صرف زبان سے کہنے کے الفاظ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھتے وقت صرف گنتی کی طرف نہ دیکھا جائے، کوشش کریں کہ دل بھی ان الفاظ کے ساتھ ہو، کیونکہ کبھی کبھی انسان بہت زیادہ ذکر کر لیتا ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دل کسی اور بات میں لگا ہوتا ہے۔ اس لیے آج جب آپ یہ کلمہ پڑھیں تو جلدی نہ کریں، چند لمحوں کے لیے اپنے دل کی دنیا کو ان باتوں سے ہٹائیں، اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اگر آج سے میری زبان پر اللہ کا ذکر پہلے سے زیادہ ہو جائے تو میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ شاید آپ کہیں گے صرف ذکر کرنے سے کیا ہوگا، لیکن دوستوں ذرا ایک بات سمجھیں، انسان جس چیز کو بار بار یاد کرتا ہے نا
اس کا اثر آہستہ آہستہ اس کی سوچ پر بھی ہو جاتا ہے۔ جب زبان اللہ کو یاد کرتی ہے تو انسان کو اپنے رب کی یاد بار بار آتی ہے، اور جب اللہ کی یاد بڑھتی ہے تو انسان اپنے کاموں کو بھی دیکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں جو بول رہا ہوں کیا یہ درست ہے؟ میں جو کر رہا ہوں کیا یہ درست ہے؟ میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا؟ میں کسی کو اپنے الفاظ سے تکلیف تو نہیں پہنچا رہا؟ میں اپنی نماز میں غفلت تو نہیں کر رہا؟ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ذکر کو صرف زبان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ ذکر انسان کو اپنے عمل کی طرف بھی دیکھنے کا موقع دیتا ہے، اور ربیع الاول کا یہ مہینہ، یعنی اس مہینے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صرف ایک دین کا جذبہ نہیں۔ اگر ہم واقعی اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی، لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کی پابندی کریں اور اخلاق اپنا بہتر کریں، دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، بچوں سے محبت کریں، بڑوں کی عزت کریں۔ اب ایک دلچسپ بات سنیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ انسان کے پاس دن بھر میں بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا، سفر میں بیٹھا ہے، کسی کا انتظار کر رہا ہے، کام سے چند لمحے پہلے جب فارغ ہیں، گھر میں بیٹھیں سونے سے پہلے، یا پھر وہ لمحہ جب آپ لوگ اپنے موبائل کو فضول وقت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر رب کو یاد کیا جائے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے اخلاق بلند ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا بہت بڑا مقام بن سکتا ہے۔ اور یہی پیغام ربیع الاول شریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اللہ والوں، اور اگر آج ربیع الاول کا چاند دیکھ کر آپ نے یہ معمول شروع کیا تو اسے صرف آج تک محدود نہ کریے گا۔ یہاں اصل خوبصورتی تعداد پوری کرنے میں نہیں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنانے میں ہے۔ آج پڑھا، کل چھوڑ دیا، پھر چند دن بعد یاد آیا، ایسا نہ ہو۔ اگر آپ نے شروع کیا ہے اس عمل کو روزانہ تو پھر اس کو آپ لوگ اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، اسے روزانہ کی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ صبح کا وقت ہو یا دن کے کام کے دوران یا سفر میں موقع ملے تو پڑھیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ذکر نماز کا بدل نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اپنی جگہ فرض ہے، قرآن پاک سے تعلق اپنی جگہ ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اپنی جگہ اہم ہے۔ ذکر ان سب کے ساتھ ایک خوبصورت معمول بن سکتا ہے۔ اب ایک اور بات، صرف یہ سوچ کر نہ پڑھیے گا کہ آج ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے اس لیے آج کچھ پڑھنا ضروری ہے، بلکہ اس سوچ کے ساتھ پڑھیں کہ مجھے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانا ہے۔ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ ایک شخص صرف ایک موقع پر ذکر کرتا ہے، دوسرا شخص ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ ہمیں دوسری کوشش کرنی چاہیے دوستوں۔ اور اب آتے ہیں اس عمل کی تعداد کی طرف۔ میں نے یہ تعداد شروع میں جان بوجھ کر نہیں بتائی، کیونکہ اگر میں شروع میں ہی صرف گنتی بتا دیتا تو شاید ہماری ساری توجہ اس کی نمبرنگ پہ چلی جاتی کہ ہمیں اس عمل کو اتنی بار دہرانا ہے۔ حالانکہ ویڈیو بنانے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی محبت کو پالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کو اور ان کے مشن کو سمجھیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ جو مہینے آتے ہیں نا، محرم کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، اسی طرح سے رجب کا، پھر شعبان کا، پھر رمضان المبارک کا، ذی الحج کا، ذیقعد کا، یہ جو مہینے آتے ہیں یہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ والوں، اس کو آپ لوگ اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ عمل آج رات تو پڑھنا ہے، لیکن کوشش کریں روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کی، کیونکہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی، آپ لوگوں کی پریشانیاں دھیرے دھیرے کم ہوں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا بالکل ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا رزق اللہ پاک اتنا بڑھا دے گا
کہ غیب سے مدد جاری ہونا شروع ہو جائے گی، یہ عمل رب کی مدد کو لے کر آتا ہے۔ ویسے یہ ربیع الاول کا چاند ہمیں نیکی کی اور بہار کی دعوت دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو مطلب بتایا، ربیع کا مطلب ہے بہار کا، تو اللہ والوں یہ پہلی بہار ہے دین اسلام کی۔ تو ذرا اس کو بھی غور کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، جو بار بار ہمیں ایسے موقع فراہم کرتے ہیں۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو آپ لوگ ملاحظہ کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے دیکھیں، اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دعا کا تسلسل ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی شرکت ضرور کیجئے گا۔ تو آئیں پہلے خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ ربیع الاول شریف کے اس مبارک اور بابرکت مہینے کا واسطہ، اس خوبصورت سے چاند کا واسطہ، ہم سب کی پریشانی، ہم سب کی بے بسی، ہم سب کی لاچاری، ہم سب کی بے بسی میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور کر دے۔ میرے مولا ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہماری پریشانیاں تو جانتا ہے، ہمارے جو دل میں ہیں وہ تیرے علم میں ہیں۔ میرے مولا ہم پر اپنے فضل والا، اپنے رحم و کرم والا معاملہ فرمانا۔ میرے مولا تجھے واسطہ ہے اس پیارے مقدس مہینے کا، جس مہینے میں تو نے سب سے پیاری نعمت اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ میرے مولا ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام پریشانیاں ختم کر دے، ہماری تمام بے بسیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو وافر مقدار میں بڑھا دے۔ میرے مولا اگر کسی سے محبت ہمیں ہو گئی ہے، ہمارے دل میں تو نے کسی لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، یا کسی لڑکی کے دل میں اس لڑکی کی چاہت ڈال دی ہے، تو میرے مولا جو تو نے قانون بنایا نکاح کا، اس کے ذریعے ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے والا بنا دے۔ نکاح میں آسانی عطا فرما۔ میرے مولا ایمان کو مضبوط کر دے، شہادت کی موت عطا فرما، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حج کرنے کی سعادت اپنے گھر والوں کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، منکر نکیر کے سوالات میں آسانی عطا فرما، عصر کے وقت کو پہچاننے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، نبی پاک کا پڑوس عطا فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کر دے، ہم پر کرم کر دے، اور جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے خاص طور پر اس کی کامل مغفرت فرما دے، اس کے قرضے غیب سے اتار دے، اس کی پریشانیاں غیب سے ختم کر دے، اس کی بیماریاں، لاچاریاں، نظر بد جلا دے۔ میرے مولا جتنے بھی لوگ دعا مانگ رہے ہیں ان سب کا علاج شروع کر دے، ان سب کا روحانی علاج اپنے فضل سے فرما دے، اپنے رحم سے فرما دے، اپنے کرم سے فرما دے۔ ان کی نظر بد، ان کے کمر کے درد، ان کے سر کے درد، ان کے پیٹ کے انفیکشن، ان کے معدے کے انفیکشن، ان کے دل یعنی کہ بی پی کی بیماری، ان کی شوگر کی بیماری جڑ سے ختم کر دے۔ جو موٹاپے میں شکار ہو چکے ہیں ان کا موٹاپا ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنی نعمتیں کو شکر ادا کرنے والا دل اور زبان عطا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ، اللہ والوں اپنے کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا خاص مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی کا مہینہ ہے۔
تو اللہ والوں دعاؤں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ قبلے رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور کوشش کریں ایک گلاس پانی کا اپنے سامنے رکھیں اور صدقے کے لیے کچھ ضرور رکھیں۔ اگر کچھ نہ ہو جیسے کہ چینی نہیں ہے یا چاول نہیں ہے یا باجرہ وغیرہ، دیکھیں اگر کچھ صدقہ پرندوں کے لیے کریں گے تو یہ آپ کے لیے افضل ہے، ورنہ تو آپ کچھ رقم رکھ دیں اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے گا، یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقے کی تو بے شمار کی احادیثیں آئی ہیں، ایک حدیث بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ صدقہ دینے سے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، صدقہ ہمارے گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور صدقہ ہماری عمر میں بھی برکت کرتا ہے، ہماری صحت میں بھی برکت کرتا ہے، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور اللہ پاک ہمارے صدقے کو جو دیتے ہیں ہم بے پناہ اپنے پاس پالتا ہے، اور جب ہمیں اپنے حضور روز محشر کھڑا کرے گا تو اپنے فضل سے اس صدقے کا ثواب ہمیں عطا کرے گا۔ تو اللہ والوں صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ پانی جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، پانی کا گلاس، وہ اس لیے رکھا ہے تو اس پہ دم کر کے اس پانی کو پی جائیں تاکہ جسم میں جادو جنات والے جو معاملات ہیں یا انفیکشن ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائے، اور اس عمل کی پوری روحانیت آپ کے جسم میں چلے جائے۔ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، بس فوری طور پر نیت کریں، کیونکہ دیکھیں یہ ربیع الاول کے بہت مبارک مہینہ ہیں، اور ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی یہ عمل کیا جائے گا، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اپنے خاص وقت کو ذہن میں رکھیں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں سب سے خاص عمل، یہ عمل اس ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ والوں یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم لوگ کیوں پڑھیں؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے نا کہ اس عمل کو چاند رات کو کیوں پڑھا جاتا ہے، اور نبی پاک نے کیوں کہا کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا کرو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور اس کا ورد کرتے رہو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں ان سب کے مطابق اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کلمے کی روحانی تاثیر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرواتی ہے اور رب کا فضل ہمارے لیے عطا ہوتا ہے۔ کیونکہ پہلے ہم نے درود ابراہیمی پڑھا جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں لے کر آتا ہے اور رب کی رحمتیں بھی متوجہ کرتا ہے، اور جب درود ابراہیمی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اللہ والوں رب بھی ہم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ بے شک ہمارا درود نبی پاک کو فائدہ نہ پہنچائے، لیکن جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہم پر درود بھیجتا ہے، اور ایک بار نہیں 10 بار بھیجتا ہے۔ تو یہ رب کا فضل ہے۔ تو جب رب ہم پر درود بھیجے گا تو وہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا، اس وجہ سے ہم لوگ درود ابراہیمی اول آخر پڑھتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ ایک حدیث بتا دیتا ہوں، اس حدیث میں آیا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، کہ ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان اور ان کے درمیان تمام بھلائیاں اور نعمتیں اور تسبیحات کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ کی جو نیکی ہے، جو تسبیح ہوگی، وہ ان تمام اعمال پر بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور افضلیت میں بھی بھاری ہوگی۔ دیکھیں رب نے کیا فرمایا، میں جو ہے وہ گناہوں کو اور نیکیوں کو تولوں گا، تو اس کا وزن اتنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ ربیع الاول کی اللہ والوں چاند رات کو جو پہلا دن ہے، پہلی تاریخ ہے، یکم تاریخ ہے، چاند رات ہے، یہ پورا دن ہی ہمارے پاس ہے، تو اللہ والوں لازمی اس کو ہم لوگ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کرنے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف اور صرف 100 بار
100 टाइम्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आप लोगों ने पढ़ना है। और अब आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है अल्लाह वालों, ये दूसरे नंबर का अमल तो इससे ज्यादा खास है, क्योंकि आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो तस्बीह पढ़नी है वो यकीन करें रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये अमल है अल्लाहुस समद का। अल्लाहुस समद ये वो कलेमा है, देखें ये आयत भी है और रब की सिफ्त भी, जिसकी हम सबको जरूरत होती है, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है, हर किसी की जरूरत को पूरी करने वाला है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा करें। अल्लाहुस समद ये एक बार हो गया, अल्लाहुस समद ये 2 बार हो गया, अल्लाहुस समद ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाहुस समद को सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है, सिर्फ 3 बार। ये रबीउल अव्वल शरीफ के चांद को देखकर आप लोग पढ़ेंगे, चांद रात को पढ़ेंगे, सिर्फ 3 बार अल्लाहुस समद को पढ़ना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे या वहाबू, जिसके मायने हैं ये बहुत ज्यादा देने वाले। अल्लाह वालों ये रबीउल अव्वल की चांद रात का सबसे खास अमल है। किस तरीके से पढ़ना, देखिए बहुत आसान अमल है, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या वहाबू 1 बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या वहाबू को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, 3 टाइम्स पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब आप लोगों ने आखिर में वो वजीफा पढ़ना है जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अल्लाह वालों ये सूरतुल फातिहा है, ये वो सूरत है जिसके पढ़ने वाले पर रब की खास नजर करम होती है, क्योंकि ये वो सूरत है जिससे कुरान का आगाज हो रहा है। और जब ये सूरत नाजिल हुई तो शैतान चीख मार के रोया था। तो अल्लाह वालों सूरतुल फातिहा किस तरीके से पढ़नी है मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरीके से सूरतुल फातिहा सिर्फ 3 बार पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है, सूरह फातिहा भी पढ़नी है, और आखिर में आमीन भी। अल्लाह वालों सिर्फ तादाद मुकम्मल नहीं करनी, मकसद समझना है जो बार बार कह रहा हूं, यानी कि दिल में रब की याद को ताज़ा रखें, मतलब समझें कि सूरतुल फातिहा का क्या है। तो आप लोगों ने आखिर में सूरह फातिहा सिर्फ 3 बार पढ़नी है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब दुआ खुल के मांगे, रब से मांगे, मेरा अल्लाह पाक आपकी जरूर मदद फरमाएगा, हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह पाक ये महीना हमारे लिए रहमतों वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।